بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نماز میں جو اتحیات کے اوپر بیٹھتے ہیں اسی میں انگلی ہلانے کی، جو انگلی کو اپنی انگلی کو حرکت کرنا انگلی کو ہلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو، تشدید میں انگلی سے اشارہ کرنا اور حرکت دینا سنت ہے۔ یہ وائل بن حجر جو صحابہ رسول ہیں، روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، پھر انہوں نے بیان کیا کہ آپ بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنے بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران اور گھٹنوں پر رکھی اور اپنے دائیں گہنے کا کنارہ اپنے دائیں ران پر رکھا، دونوں انگلیاں بند کی اور حلقہ بنایا، پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ اس سے حرکت دیتے تھے۔ نسائی کتاب الصلاۃ باب الفیض۔ یعنی یہ جو حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے کہ الحمدللہ ہم جو اہل حدیث ہیں، کیونکہ ہمارا جو فعل اور قول یہی رہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہم ہر بات کرتے ہیں کہ نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کریں، اس میں ہم کو کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں آپ بھی ایسے نماز پڑھیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز پڑھ کے دکھائی کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے، کیسی نماز پڑھی جائے، رکوع اور سجدے میں اٹھنے کے بعد رفع دین کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سونے پہ سہاگا بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اتباع سنت نصیب فرمائیں اور اللہ کے فرمان کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں پہ میں اور ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ہے صاحب محمد بن مقندر نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک کپڑے پہ اپنے بدن پر لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس چادریں الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی ہلانا ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی آپ کو میں نے دونوں حدیثیں دکھا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتحیات میں بیٹھا کرتے تھے اتحیات میں، اور دونوں میں جو انگلی جو اتحیات میں بیٹھنے کے بعد جو انگلی کو حرکت کرنے کی جو حدیث تھی ہم نے آپ کو بتا دیا، جو کہ وہ سند حدیث ہے اور ضعیف اور موضوع حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات پہ بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی کو حرکت کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور الحمدللہ ہم جو اہل حدیث ہیں ہم ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا دنیوی ہو یا دینی ہو، ہم ہر یہی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا نماز ہو کوئی بھی چیز ہو، اس کو اللہ اور رسول کی باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم جو اہل حدیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز ثابت ہے ہم اس کو کرتے ہیں، اور الحمدللہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے، اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو نماز ہو کوئی بھی ہو، ہم اس کو کرتے نہیں ہیں، یعنی ہم اس کو نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کہاں پہ ہاتھ باندھا اور رفع دین کی، تو ہم اس کو 100% ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ نماز پڑھنے کی ہم اہل حدیث کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اہل حدیث کا جو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں، جو میں ایک مسجد میں بھی گیا تھا، بہت پہلے پرانی بات ہے، جو میں نے اتحیات کے واسطے بیٹھ گیا اور انگلی ہلا رہا تھا، تو اس میں سے ایک بازو کا جو ایک آدمی تھا، میری انگلی کو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے میری انگلی کو مارا۔ میں نماز پہ تھا، میرے کو بہت غصہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد میں نے سلام پھیرنے سے پہلے اس شخص وہاں سے نکل گیا۔ یعنی یہ جو آپ تو خود سنت کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، اور جو آدمی سنت کی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، سنت کو اپنا رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو ہر حال میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہم اس پہ عمل کر لیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، رفع دین بھی کر رہا ہے، اور سینے پہ صحیح حدیث باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اتحیات میں جو انگلی بھی ہلا رہا ہے، یہ سنت کے مطابق جو نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کو اس میں کیا دقت ہے اور کیا تکلیف ہے؟ یعنی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی ہے، ہم سے دشمنی آپ کو نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بہت کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے، جب آدمی کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کرتا ہے اور پیر سے پیر ملا کے جو کھڑا ہونے کی سنت طریقے پر کوشش کرتا ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایک مسجد میں ہم نے گیا، جو ایک مولانا ٹیپ جو آدمی آ کے میرے بازو میں کھڑا رہا، تو اتنا فاصلہ اس کا کافی دور تھا، ہم نے اس کو کہا کہ بھائی نزدیک آ جائیے، کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملا کھڑے ہو جائیے، تو اس شخص نے نہیں آیا اور کھینچ کے وہی دور کھڑا ہو گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی، تو آپ لوگ اہل حدیثوں سے کتنے جلتے ہو، اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی مخالفت ہے، کتنی آپ سنت پہ عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم تو کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، ان کے طریقے پر نماز پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ماشاء اللہ ہم کرتے بھی ہیں۔ جو چیز ہمیں سنت مل گئی ہم اس پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بات کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک اہل حدیث کو آپ بتائیں، ایک اہل حدیث علماء کو، ایک اہل حدیث آدمی کو آپ بتائیں، کیا اس کا طریقہ جو نماز کا کیا سنت مطابق نہیں ہے؟ میرے بھائی، آپ کو اتنی سنت سے نفرت کیوں ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ ہم سے نفرت نہیں کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنانا چاہتے، کیونکہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے
میرے بھائی مسلک ہمارا دین نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی چاروں اماموں کو مانتے ہیں, ہم ان کی عزت قدر و قیمت کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قرآن کی آیت آپ نہیں پیش کر سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ نہیں پیش کر سکتے کہ آپ 4 امام کی اتباع کریں, 4 امام کو آپ فالو کر لیں, 4 امام کی بات مان کے آپ الگ الگ فرقہ بنا لیں. آپ مجھے ایک حدیث بتائیں. ابھی چاروں فرقے ہیں, چاروں فرقوں میں الگ مسلک ہیں, الگ جو ان کا جو مسلک ہے الگ اس میں چیزیں ہیں. آپ اس کو کیا کرو گے؟ آپ 4 اماموں کی بات مانو گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گی؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے کہا کہ بیاتی اللہ کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دے دی لے لو, جس چیز سے رک جاؤ. الحمدللہ ہم جو اہل حدیثوں کے جو امام ہیں, رہبر ہیں, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہی ہمارے امام ہے. اور قرآن میں ایک آیت بھی ہے, آپ پڑھ لیں. میں بھی آپ کو اس آیت کا جو حوالہ جو میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ میری کلپ میں دے دوں گا. اللہ خود فرماتا ہے قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اپنے امام کے ساتھ آئے گا. آپ جائیے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ. الحمدللہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہمارے امام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے امام ہیں تابعین ہیں, طبی تابعین ہیں, بزرگان دین, ہم سب ان کی باتوں کو مانتے ہیں, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. لیکن جو چیز کوئی بھی شخص ہو, چاہے 4 ائمہ ہو, بزرگان دین ہو, جو بات وہ ہم کو کہتے ہیں اس بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور اللہ کے کلام میں اس بات کی تشریح, اس بات کا سند نہیں ہے, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا, اللہ کی بات ماننا, یہ مسلمان پر فرض ہوتا ہے. اسلام تو یہی ہے کہ عند اللہ دین اسلام. میرے بھائی میرا دین تو اسلام ہے, میں مسلمان ہوں. الحمدللہ میرے امام, میرے قائد اعظم, میرے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اطیع اللہ اطیع رسول پر رکھے. یعنی نماز کے بعد التحیات میں بیٹھ کے جو انگلی کو بلانا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رفع دین کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں کئی لوگوں کو میں آپ سے سوال کرنا پوچھوں تو کلپ میری لمبی ہو جائے گی. ہم نے کئی مسلک والوں کو دیکھا کہ وہ رفع دین کرتے نہیں. ہم ایک سے پوچھا کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بولتے کہ ہمارا مسلک بھی نہیں ہے. ارے میرے بھائی, آپ اپنے مسلک کو فالو کریں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرو گے؟ ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کے فرمان کو ماننا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اطیع اللہ اطیع رسول پر رکھے. اللہ عطیہ کا ہدایہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.